نے بھی آپ کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی پتا ہے ہم نے ان کا پڑھا ہے سارا سلسلہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 کے قریب آیات ہے جن میں یہ لکھا ہوا ہے جن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان ایسے ہیں جن کے اندر یہ مینشن ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آخری نبی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی تمہارے ساتھ میرا وہی رشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا، یعنی موسیٰ اور ہارون دو پیغمبر گزرے ہیں، وہ بھی آپس میں بھائی تھے۔ تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے بھائی، چچا بھائی۔ تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا میرے ساتھ وہی رشتہ ہے جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ بات جو ہے ہمارے پاس بڑی اہم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اس بات پر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ جس کے اوپر زیادہ ہم بات کرتے ہیں وہ قادیانیوں کا ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ایک ہے مانا، وہ مالک ہے سب کا مانا، خالق ہے سب کا مانا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد جو 1880 کے قریب پیدا ہوا اور 1905 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے اسلام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، مکہ میں، مدینہ میں ہجرت کی، 40 سال کی عمر میں جو ہے ان پر نبوت آئی، 63 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ ان کی بہت زیادہ مغفرت کرے، ان کی بہت زیادہ درجات بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے کہے ہوئے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب وہ فتنہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ صرف اتنا سا اقرار کر لیں، آپ صرف اتنا سا اقرار کر لیں، ہم آپ کو مال و دولت بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو عیش و عشرت کی زندگی بھی دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ کیسے؟ ہمیں یہ پکا یقین کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم میں کہ ان کو ایسے ہی زندہ اٹھا لیا گیا، قیامت کے قریب انہوں نے ایسے ہی آسمانوں سے نازل ہونا، پیدا نہیں ہونا، نازل ہونا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ گئے ہیں کہ ایسا ہونا تو ایسا ہی ہونا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دوسری طرف آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے، تو یہ تو آپ اپنی ہی بات کو غلط کر رہے ہیں۔ ہم غلط نہیں کہہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، لیکن جب وہ دوبارہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب تو وہ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے، وہ بھی کلمہ یہی پڑھیں گے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، وہ جو دوسرے ہیں
وہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ یاد کرواتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہوگا تو وہ آپ کو سوالوں میں ایسا الجھا دے گا کہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں. لہذا آپ لوگوں کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اس عقیدے کے بارے میں جانیں. جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہو آپ اس عقیدے کے بارے میں جانیں, غور و خوض کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ لائبریری میں چلے جائیں, ٹیچر سے پوچھیں, آپ کو بہت بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ ملیں گی اسی موضوع کے اوپر, قادیانیت کے موضوع کے اوپر. بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ موجود ہے کہ کیسے ہم نے اپنے نبی کے ختم نبوت کا جو ہے وہ تحفظ کرنا ہے. ہمارے کچھ علماء حضرات نے اسی سارے مضمون کو یہ ایک چھوٹے سے کتابچے کے اندر سوال جواب لکھ دیا. جیسے آج کل آپ کرتے ہیں نا شارٹ کوسچن, اس شارٹ کوسچن کے طور پر جو باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ ساری باتیں ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دی. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ خود پڑھیں, اپنے ٹیچر سے کہیں گے میرا تھوڑا سا بتا دیں. سب کو پتا ہے, یہ ماشاءاللہ سے جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان سب کو اس بات کے اوپر پتا ہے اور پکا یقین ہے کہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے, تو اس کے اندر بھی یہ اس میں بہت سارے سوال ایسے ہیں جو آپ کو پہلے سے پتا ہوں گے. جیسے اس میں لکھا ہوا ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے, تو عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو آپ کو یہ سوال پتہ ہے. پھر اسی طریقے سے اس میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کا کیا نام تھا, والد کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ, اور دادا کا کیا نام تھا عبدالطالب, جو ہے وہ چچا تھے, دادا کا نام مطلب. تو یہ بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے. اسی طریقے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی ہونے پر تقریباً کتنی آیات ہیں, تو 100 آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کچھ حدیثیں. اب یہ کتاب آپ کی کسی بھی کتاب کے مقابلے میں دکھائیے گا بیٹا, یہ کتاب دکھا, آپ یہ کتاب بھی تو پڑھتے ہیں, یہ آپ کو نے انگلش میں یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں یہ کتاب بہت چھوٹی ہے, اردو میں لکھی ہوئی ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ آسانی سے. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس ٹائم ہو, کیونکہ یہ ہم جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہمارے سارے نیکی کے کام بالکل فضول ہو جائیں گے. ہمارے سارے نیکی کے کام فضول ہیں اگر ہمارا ایمان موجود نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک آئین ہے, قانون پاکستان کا نا, اور اس قانون کے اندر یہ بات بالکل کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا, جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے, وہ غیر مسلم ہے. اور یہ جو قادیانی ہے وہ نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں, نہ کلمہ لکھ سکتے ہیں, نہ جہاں پر وہ عبادت کرنے جاتے ہیں اسے مسجد کہہ سکتے ہیں, اور نہ ہی مسلمانوں کے جیسے نام رکھ سکتے ہیں. یعنی اسلامی جتنی باتیں ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں, وہ ہمارے جیسے نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ہمارے جیسی. ٹھیک ہے, لیکن صرف جب محمد کا نام کہیں پہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس سے مراد لیتے ہیں مکہ میں پیدا ہونے والے جو ہمارے نبی تھے, نبی ہیں. ہم جب بھی کہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ والے اس محمد کو. لیکن قادیانی جب اس کو اپنا کرنا پڑھتے ہیں تو وہ اس سے مراد غلام احمد کو لیتے ہیں جو کہ جھوٹا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کہیں موجود ہو, تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ اگر کوئی بات کرے تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ آپ اس کی نشاندہی کر کر اپنے جو پولیس والے ہیں یا عدالت ہے وہاں تک بات کو پہنچائیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو جب ہدایت کی بات بتاتے تھے تو لوگ آپ کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے. طائف کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ طائف کے واقعے میں آپ پر جو ہے وہ پتھر بھی برسائے گئے, لہو لہان ہو گیا آپ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑا, لیکن اب اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ تک وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کے ذمے صرف پیغام کو پہنچا دینا. آپ کے ذمے صرف کیا ہے؟ اسی طریقے سے میرے ذمے کیا تھا؟ آپ تک پیغام پہنچا دینا. اس پر عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے ہمارے یہ ٹیچرز ہیں, یہ ٹیچر آپ کو پڑھا دیتے ہیں, اب اگلی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ پیپر پہ نہیں کرتے, فیل ہو جاتے ہیں, تو اس میں ان ٹیچر کا تو کوئی قصور نہیں, وہ تو آپ کی غلطی ہے. تو اسی طریقے سے میرے ذمے کام کیا تھا؟ آپ تک پہنچا دینا. اب آپ کے پاس یہ جواب موجود نہیں ہے. اگر آپ سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے کہ آپ نے ختم نبوت کے بارے میں کچھ کیا, تو آپ کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ختم نبوت کا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نہیں جواب دے ہونا. آپ کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا, آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ اسی طریقے سے بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اگر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کی نیکیاں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گی. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ مل جائے, لیکن کل قیامت کے دن صرف اور صرف اجر کن کو ملنا ہے؟ مسلمانوں کو. اور اگر مسلمان بننا ہے, مسلمان رہنا ہے, تو ہمیں اپنے ان دونوں عقیدوں کی کیا کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں ان دونوں عقیدوں کی کون کون سے عقیدے ہیں؟ عقیدہ توحید. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ میرے پاس PDF فارمیٹ میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ کتابیں جو ہے وہ آپ کے ٹیچرز کے کو بھی دے جاؤں گا. جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, ٹیچر سے کہ وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ خود سے پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھیں. PDF فارمیٹ میں جو ہے وہ ٹیچرز کو شیئر کر دوں گا. اعجاز صاحب کے پاس, کامران صاحب کے پاس موجود ہوگی کتاب. اگر کوئی مجھ سے منگوانا چاہتا ہے تو سر سے میرا نمبر لے کے PDF میں مجھ سے لے لے کتاب, تاکہ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے علم میں جو ہے کیا ہوگا؟ اضافہ. اور جتنا علم میں اضافہ ہوگا اتنا بہتر طریقے سے آپ اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکتے ہیں. یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہی وہ توفیق دی ہے مجھے, تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق دینی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا ایمان بچائے, اور آپ سب کو جو ہے اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.